الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى غيره. صدق اللہ العظیم. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مقدس میں سود کے بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان بیان کیا. ویسے تو سود کے دنیاوی، اخروی، دینی، شرعی ہر لحاظ سے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن ان نقصانات میں سے ایک نقصان آپ نے یہ بیان فرمایا کہ سود اگرچہ ظاہری طور پر جتنا بھی زیادہ ہو جائے فإن عاقبتہ تصیر الی قل، نتیجتاً اس کے اندر ذلت اور قلت ہی ہوتی ہے، یعنی کہ نتیجتاً اس کو منافع نہیں ہوتے، اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار سود کے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مال کے اندر کسی صورت میں بھی ظاہری طور پر تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو اپنے اوپر وہ مال لگانے کی توفیق نہیں. حقیقتاً وہ ظاہراً دکھتا غریب ہے، مال کی لالچ پیدا ہوتی ہے، حرص پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان کے اندر مال کی لالچ پیدا ہو تو پھر انسان کے اندر وہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں چین ختم ہو جاتا ہے، حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے. پھر بھائی کو نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے. تو پھر جہاں پر پیسے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ہمدردیاں سارے کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور جب انسان سود کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، تو حرام کی وجہ سے اس کو خود کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں. پھر اولاد کو جب حرام کھلاتا ہے تو اولاد اس کی نافرمان بنتی ہے، گھر میں بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، الغرض بے شمار نقصانات ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت صدقے کے اندر برکت ڈال کر اس کو زیادہ کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور جو یمحق اللہ الربا، اور جو سود ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت کم کرتے رہتے ہیں، گھٹاتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی کسی گناہ سے روکا، زنا سے روکا تو زنا کے نقصانات بیان فرمائے، شراب سے روکا تو شراب کے نقصانات بیان فرمائے. لیکن جہاں پر اللہ رب العزت نے سود سے روکا تو وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ سود کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. اللہ رب العزت چاہتے تو بے شمار نقصانات ذکر فرما سکتے تھے، لیکن سود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے غصے کی حالت میں جلال میں آ کر فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود اس وجہ سے حرام ہے کہ میں حرام کہہ رہا ہوں. ان کی اپنے جلال جگہ دیا کہ جب میں نے سود کو حرام کہہ دیا تو جس وجہ سے بھی میں نے حرام کہہ دیا بس حرام ہے. یہ ایسے ہے جیسا کہ استاد اپنے شاگرد کو، والدین اپنی اولاد کو کہیں کہ یہ کام کرو گے، کیوں؟ بس جس وجہ سے بھی کر، میری مرضی، میں نے جب کہہ دیا تو بس یہ کام کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے غصے کی حالت میں سود کا حکم بیان فرمایا، اور آگے فرمایا کہ جو آدمی پھر بھی سود کھاتا ہے اس کے بارے میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ گویا کہ میں اللہ رب العزت سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. آپ سوچ لیں کہ جو اللہ رب العزت سے جنگ کرے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اور فرمایا کہ سود کا یہ جو کاروبار ہے، سود کا پیسہ ہے، یہ زنا، چوری، ڈکیتی ہر گناہ سے بڑا ہے. حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے، سود کے 70 حصے ہیں، ان حصوں میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کا گناہ اتنا ہے جیسا کہ انسان معاذ اللہ اپنی والدہ سے زنا کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے بچائے اور حلال روزی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انی اسألک علما نافعا